الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ارکان اسلام 5 ہیں۔ 1، گواہی دینا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ 2، نماز۔ 3، روزہ۔ 4، زکوٰۃ۔ 5، حج۔ 1، کلمہ طیبہ۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے اقرار کرنا اور ہے، دل سے تصدیق کرنا اور ہے۔ جب بندہ دل سے تسلیم کر لیتا ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات برحق ہے تو پھر اسی کا حکم ماننا چاہیے، اسی کی تعظیم ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کیا اس کو کبھی دل سے تسلیم کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں، تو آئیے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب ہم برائی میں مشغول ہوں اور اتنے میں ہمارے والد صاحب یا پیر صاحب یا پولیس والے آ جائیں، ہم جلدی سے اس برائی کو ختم کرتے یا چھپا دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے والد صاحب یا پیر صاحب یا پولیس والوں کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے سزا دیں گے، لہٰذا ان سے ڈرتا ہوا برائی سے باز آ جاتا ہے۔ تو جس مسلمان کو کامل یقین ہو جائے کہ اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ کیسے گناہ کرے گا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ترجمہ کنز ایمان، کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ اللہ عز و جل کو اعلیٰ مانتے ہوئے بھی اپنے نفس کی بات مانتے ہیں۔ رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے نماز پڑھو، نماز نیند سے بہتر ہے۔ نفس کہتا ہے کہ سوئے رہو، رب تعالیٰ فرماتا ہے حلال کھاؤ، حرام سے بچو، بے حیائی کے قریب مت جاؤ، ماں باپ کا ادب و احترام کرو، مہمان کی عزت کرو، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہم کس کی مان رہے ہیں۔ بہرحال جب بندہ کلمہ پڑھ لے تو پھر اس کے کردار میں اور عمل میں مدنی انقلاب آ جانا چاہیے۔ زبان سے ہم نے اقرار کیا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ زبان سے اقرار ہو، دل سے اس کی تصدیق ہو اور عمل سے اظہار بھی ہو۔ اللہ عز و جل کرے کہ ہم ایسے ہو جائیں۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یاد آ جائیں۔ زکوٰۃ۔ انسان کے پاس اگر اتنی دولت ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے تو سال گزرنے کے بعد اس مال کا 2.5% اللہ عز و جل کی راہ میں خیرات کرنا ہوگا۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جہاں نماز کا ذکر آیا ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے، جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ لہذا علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز قبول نہیں۔ روزہ۔ رمضان المبارک کے سارے مہینے کے روزے رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ کے لیے فرض ہے۔ اگر مریض ہے یا سفر ہے تو اس کے لیے رعایت ہے کہ اور دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اگر مسافر ہو تو روزہ رکھنے میں ضرر یا نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو روزہ رکھنا بہتر ہے۔ حج۔ زندگی میں ایک مرتبہ ہر صاحب حیثیت پر حج فرض ہے۔ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے اس کے لیے حدیث مبارکہ میں سخت وعید ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ نماز۔ ہر مسلمان عاقل بالغ پر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ جو جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ ارکان اسلام میں نماز کو ایک اہم مقام حاصل ہے، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انسان کے بدن میں ایک مختلف اعضاء ہیں اور ہر عضو کا مقام اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن جو مقام انسان کے جسم میں سر کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ لہٰذا ایسے افراد دیکھے گئے ہیں کہ جن کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے
ہاتھ کٹے ہوئے ہیں پھر بھی وہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن ایسا بندہ نہیں دیکھا گیا کہ جس کا سر کٹا ہو اور وہ پھر بھی زندہ ہو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس طرح انسان کے بدن میں سر کا مقام ہے، اسی طرح دین میں نماز کا مقام ہے۔ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں، بلکہ جو صاحب حیثیت ہوگا، صاحب نصاب ہوگا، اسی پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح حج بھی ہر مسلمان پر فرض نہیں، بلکہ جس کے پاس استطاعت ہوگی اسی پر حج فرض ہوگا۔ روزے کے بارے میں بھی رعایت ہے کہ اگر تم مریض ہو یا سفر ہو تو اور دنوں میں روزے رکھ لینا، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر امیر و غریب، مسافر ہو یا مقیم، تندرست ہو یا بیمار، دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ یہاں تک کہ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر ادا کرو، یہاں تک کہ اگر اس کی قدرت بھی نہ ہو تو آنکھ کے اشارے سے ہی ادا کرو۔ اس سے نماز کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے۔ جس طرح ہوائی جہاز یا بحری جہاز پر جھنڈا علامت ہوتا ہے کہ یہ جہاز فلاں ملک کا ہے، اسی سے پہچان ہو جاتی ہے، اس جہاز کا تعلق فلاں ملک سے ہے، اسی طرح ایمان کی علامت نماز ہے، یعنی نماز سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایمان موجود ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ارکان اسلام میں سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔